بسم اللہ الفتاح العلیم۔ یاد رکھیں، ناجائز کاموں کے لیے تعویذ، گنڈے، دم پھونک کرنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے، اور جائز مقصد کے لیے قرآنی آیات کی تلاوت کرنا، احادیث میں دیے گئے وظائف کی تلاوت کرنا، اللہ رب العزت کے اسماء مقدسہ کو پڑھنا اور کلمات طیبات کا ورد کرنا اور دم کرنا، یہ جائز ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا پہلا ثبوت بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف اور ابن ماجہ شریف کی 4 حدیث کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پہ لیٹتے، رات آرام فرمانے کے لیے بستر پہ لیٹتے، تو آپ اپنی ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھونک مارتے۔ آقا علیہ السلام کا معمول امی ارشاد فرماتی ہیں، رات کو لیٹتے سونے سے پہلے قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آقا علیہ السلام دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے، پھونک مار کے پھر اپنے چہرے پہ مل لیتے، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا سارے جسم پہ ہاتھ آقا علیہ السلام ملتے۔ یہ کون بتا رہی ہیں؟ ام المومنین امی عائشہ پاک۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیمار ہو گئے تو آپ مجھے اس طرح پھونک مار کر اپنی ہتھیلیوں کو ملنے کا حکم دیتے۔ گویا حضور علیہ السلام یہ امت کو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ بیماری ہو، تکلیف ہو، جسم میں درد ہو، تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن کی آخری 3 صورتوں کی تلاوت کی جائے اور پھونک مارا جائے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر، اور پھر ہتھیلی چہرے پہ اور جسم کے اوپر مل لی جائے، اور اگر خود نہیں بندہ کر سکتا یا ہاتھ نہیں خود مل سکتا، تکلیف زیادہ ہے، تو کوئی دوسرا پڑھ کے ہاتھ پھیر دے جسم پر، یا خود تلاوت کر کے اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر پھونک مار دی جائے اور وہ بندہ ہاتھ پھیر دے، محرم ہو ہاتھ پھیر دے، تو اس کی بھی حضور علیہ السلام کی سنت سے اجازت موجود ہے۔ گویا دم کرنا خود حضور علیہ السلام کی سنت ٹھہرا۔ پھر حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، یہ بھی امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب آقا علیہ السلام کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا، فیملی میں سے کوئی بیمار ہوتا، تو آپ معوذات پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، معوذات بھی کہتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری 2 صورتیں۔ امی بتا رہی ہیں حضور کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو حضور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اسے دم کرتے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب حضور علیہ السلام دم بتا کے جا رہے ہیں کہ یہ دم کیا کرو، اور اس کا اذن پوری امت کو دے کے جا رہے ہیں، تو اب کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جو الٹے سیدھے دم بتائے؟ بلکہ یہ جو قرآن میں دم آ گیا، اس کی اذن خود حضور پاک ارشاد فرما گئے، تو اب اس دم کو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دم کر کے اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث ترمذی شریف کے اندر آتی ہے، حضرت اسماء بنت امیس نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت جعفر کے بیٹوں کو بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کے ان پہ دم کر دیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، دم کر دیا کرو۔ تو دم کرنا آقا علیہ السلام سے اجازت لی گئی، حضور نے اذن دے دیا۔ کیا دم کیا جائے؟ اس کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یا قل هو اللہ احد ساتھ ملا لی جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر لیا جائے، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیا جائے۔ مختلف صورتوں کے فضائل یہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اور آخری حدیث پاک جو سنن نسائی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت معاذ بن عبداللہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور فرمایا پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آقا فرماتے ہیں 3 مرتبہ صبح و شام ان کی تلاوت کرو، ان 3 صورتوں کی تلاوت صبح بھی کرو اور 3 مرتبہ ان کی تلاوت شام کو کرو۔ حضور کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ان کی تلاوت تمہیں
ہر چیز سے کافی ہوگی۔ ان 3 صورتوں کی تلاوت کرو، 3 مرتبہ صبح ہو، 3 مرتبہ شام، تو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ یعنی کائنات کے اندر کوئی ایسی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کو دور کرنے کے لیے ان 3 صورتوں کی تلاوت کافی نہ ہو جائے۔ ان وظائف کی اجازت حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری امت کو عطا فرما دی۔ تو آئیے ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر نظر بد کا اور ہر جسم کے درد کا علاج قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی کو اپنی اور اپنے محبوب کے بارگاہ میں ہمیں دور فرمائے، ہر دکھ سے دور فرمائے، سرکار کے صدقے، پانچ تن پاک کے صدقے امت مسلمہ کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔